حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے, کہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں اسلام لایا اس وقت جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, 5-6 سال کی تھی میری بیٹی, اس وقت وہ بھی اسلام لائی, میں اور میری بیٹی دونوں ایک وقت اسلام لائے. حضرت عمر نے کہا بہت بہت مبارک ہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسلام کا لانا. کہا امیر المومنین مسئلہ یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی جب بالغ ہو گئی, اسلام لائی تو عمر تھی 5 سال, لیکن اب بالغ ہو چکی ہے میری بیٹی, جوان ہو چکی ہے میری بیٹی. آئے امیر المومنین جب وہ بالغ ہوئی, جوان ہوئی, تو میری بیٹی سے گناہ ہو گیا, میری بیٹی سے زنا سرزد ہو گیا, جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی, ایک نوجوان لڑکے سے اس نے غلط کام کر لیا. امیر المومنین جب وہ لڑکا غلط کام کر چکا اور چلا گیا, تب میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا. بس میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا. اس نے کچن میں جا کے چھری اٹھائی, اس نے اپنے ہاتھ پہ ماری, اس نے اپنی ران پہ ماری, اس نے اپنے پیٹ پہ مارنا چاہی, کسی بیچ میں اندر چلا گیا. میں نے دیکھا میری بیٹی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے, قریب ہے کہ وہ مار ڈالے. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی. میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. میں نے کہا نہیں میری بیٹی, توبہ اور استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. تو بتاؤ کیا ہوا؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا. امیر المومنین میری بیٹی بالکل صحیح بتا چکی. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اب تم توبہ اور استغفار کرو. 2 سال سے وہ مصلی پکڑے ہوئے ہے, نماز پڑھتی اور روتی, دعا کرتی اور توبہ کرتی, نماز پڑھتی اور مصلی بچھاتی, نماز پڑھتی اور روتی اور رو رو کر اپنی توبہ, اپنے گناہ کی توبہ کرتی. امیر المومنین اس کو 2 سال سے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, توبہ ہی اب اس کا ذریعہ ہے, پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, میری بیٹی کی شادی کا رشتہ آ رہا ہے. امیر المومنین ایک لڑکا بہت نیک ہے, بڑا نمازی ہے, دیندار ہے, مجھے اسے دینداری پسند آئی ہے. اس نے خود میری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے, میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے, نکاح کے لیے تیار ہے. پھر بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے میری بیٹی سے جو گناہ ہو گیا وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی جو ایک بار غلط کام کر چکی ہے وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سے زنا ہو چکا ہے تو وہ نیک اور دیندار لڑکا کہیں زنا کا نام سنے, کہیں میری بیٹی سے رشتہ نہ چھوڑ بیٹھے. میں نہیں کروں گا, ایسی لڑکی ہے تیری, زنا کرتی ہے, میں ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے. اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے سزا نہ دے کہ تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا. جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا عیب اس لڑکے کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہیں لڑکا رشتہ چھوڑ نہ دے, اور نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو, ہم سوال جواب نہ ہو جائے مجھ سے. حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا, کسی دوسرے شہر سے آنے والا نہ ہوتا تو میں اس کوڑے سے تیری کھال ادھیڑ دیتا. جب تیری بیٹی کے زنا کی خبر مجھے بھی نہیں معلوم تھی تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی کے زنا کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی تیرے علاوہ تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اس بات پر میں تجھے مارتا, لیکن چونکہ تو باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں. اب مسئلے کا جواب سن. کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جب تو خود کہہ رہا کہ تیری بیٹی 2 سال سے رو رو کر توبہ کر رہی ہے اور صرف روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر چکی ہے اور کرتی ہے. تو جب توبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. جا
اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو کون ہوتا ہے کسی کو بتانے والا؟ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو کون ہوتا ہے اپنی بیٹی کے عیب کو کھولنے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو، یہاں تو دوسروں کے عیب کو ننگا کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ راستے میں کسی لڑکی کو بات کرتے ہوئے دیکھ لو تو اب محلے میں وہ بعد میں آ پائے گی، اس کی خبر پہلے آ جائے گی کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہماری، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ سعید ابن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں، سعید ابن جبیر کے بارے میں حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو گرفتار کر کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروائیں گے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس کتوں کی طرح سعید ابن جبیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سعید ابن جبیر بیچارے بھاگ رہے تھے، رات میں بھاگتے تھے دوسرے ملک میں جانے کے لیے، اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کہ دن میں پہچان نہ لیے جائیں، رات میں پھر جنگل بھاگتے تھے، اور حجاج ابن یوسف کی سلطنت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو حجاج ابن یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے قتل کرا دے گا۔ ایک دن میں کہیں چھپے تھے، کسی مسلمان نے جاسوسی کر دی، جاسوس بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی بھی جاسوسی کوئی غیر مسلم نہیں کرے گا، آپ کے اپنے کریں گے۔ ہمارے یو پی میں بھی ہمارے اپنے کرتے ہیں۔ جب کرونا کا ماحول تھا اور چاروں طرف سے جب گوشت پہ پابندی تھی تو چپکے سے ہم لوگ کسی محلے میں ایک بکرا ذبح کر لیا، چلو اس کا گوشت تو آپس میں، گوشت بھی الاؤ نہیں تھا کرونا کے ماحول میں، تو جس کو مل جاتا تھا بیچارہ وہ خوش ہو جاتا تھا، جس کو نہیں انہی میں سے ایک آدھ آدمی، صاحب یہاں بکرا ذبح ہو رہا ہے، پولیس آ جاتی تھی، بکرا تو تھا بیچارہ 8,000 کا، اور پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے دینا پڑتا تھا 25,000۔ اپنے لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے سعید ابن جبیر کو، کسی اپنے نے جاسوسی کر دی، فلاں کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ حجاج کی پولیس جاتی ہے اور اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے، سعید ابن جبیر پکڑے جاتے ہیں۔ ان کو حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہوتی ہے، لیکن حجاج ابن یوسف بہت دور ہے، 10 12 15 دن کا سفر ہے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس نے سعید ابن جبیر کو پکڑ لیا اور لے کر چلنے لگے۔ سعید ابن جبیر انتہائی نیک اور شریف انسان، سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اب وہ دن میں نفلی روزے رکھنے لگے، اور رات میں جب پولیس والے تھوڑا سوتے تھے تو یہ عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ 2 پولیس والے جاگ رہے، 2 دیکھ رہے، جب یہ سوتے تو وہ پولیس والے جاگتے۔ 4-5 دن کا سفر سعید ابن جبیر کے ساتھ ان پولیس والوں کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سعید ابن جبیر بڑے نیک آدمی ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، ان کے بیوی ہے، بچے ہیں، بیچارے یہ قتل کر دیے جائیں گے، بڑا نیک آدمی ہے، ہم لوگ ان کے قتل کا گناہ اپنے سر پر کیوں لا دیں؟ چلو ایسا کرتے ہیں، سعید ابن جبیر کو چپکے سے چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تم۔ حجاج کو تھوڑی معلوم ہے کہ میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، میں نے انہیں پکڑ لیا ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ملے ہی نہیں۔ سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اے سعید تم بڑے نیک انسان ہو، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، رات میں تم نکلو اور چپکے چپکے شہر سے پار ہو جاؤ، حجاج کی سلطنت سے نکل جاؤ، تم بیوی بچوں والے ہو، ہم تمہارے قتل کے گناہگار نہیں بننا چاہتے، حجاج تمہیں قتل کر دے گا، مار دے گا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ پولیس والوں نے پہلی مرتبہ ایک اچھا کام کیا، سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا، اور سعید ابن جبیر نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا لیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔
سعید ابن جبیر چل دیے، پولیس والوں نے چھوڑ دیا۔ ابھی سعید ابن جبیر 100 قدم گئے ہوں گے، بس 100 قدم، بس اونلی 100 قدم، وہاں سے لوٹ کے واپس آئے اور کہنے لگے اے پولیس والوں، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، نہیں جلدی میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے پاس لے چلو، میں بھاگوں گا نہیں۔ پولیس والوں نے کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا اور تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو۔ کہنے لگے آئے پولیس والوں، میں بھاگ کر تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں تمہارے لیے پسند کروں گا۔ کسی جاسوس نے میری خبر دی ہے کہ میں فلاں گھر میں ہوں اور تم نے مجھے پکڑ لیا، اس جاسوس کو یہ معلوم ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو، آج تم مجھے چھوڑ رہے ہو، میں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن اس جاسوس نے آ کر حجاج کو یہ بتا دیا کہ پولیس والے تو پکڑ چکے تھے سعید ابن جبیر کو، لیکن ان پولیس والوں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، تو ہم تو بھاگ جائیں گے۔ لیکن حجاج کو جب یہ پتا چلے گا کہ سعید ابن جبیر کو تم نے پکڑ کر چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں مار ڈالے گا، تمہاری جان لے لے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر تم پھنس جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا جذبہ ہے، میں بچ جاؤں اور تم پھنس جاؤ، میں یہ پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا وہ تمہارے لیے، جیسے مجھے اپنی جان پیاری ہے تمہارے لیے تمہاری بھی جان پیاری ہے، میں تو بچ جاؤں گا لیکن تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے۔ پولیس والوں نے کہا ارے تم جاؤ نا یار، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سعید ابن جبیر نے جانے کا نام نہیں لیا کہ میری وجہ سے تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر پولیس والوں نے لا کر حجاج کے سامنے پیش کر دیا سعید ابن جبیر کو۔ حجاج خوش ہوا، پولیس والوں کو انعام سے نوازا اور سعید ابن جبیر کے پیچھے سے ہاتھ باندھے، کہا کوئی آخری تمنا؟ ایک مسلمان کی آخری تمنا وہی ہوتی ہے 2 رکعت نماز، دے دی، جلدی سے نماز پڑھ لی، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، خونی چمڑا بچھا دیا گیا، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، حجاج ابن یوسف سامنے کھڑا ہے، سعید ابن جبیر کی گردن کو زمین پہ ڈال دیا گیا ہے، حجاج کا اشارہ ہوتا ہے اور جلاد نے اپنی پوری طاقت سے سعید ابن جبیر کی گردن پہ تلوار ماری اور ایک ہی جھٹکے میں پوری کی پوری گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، سعید ابن جبیر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد، صرف وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہوں سعید ابن جبیر نے اپنی جان تو دے دی، لیکن کسی دوسرے مسلمان کی، وہ پولیس والے ہی صحیح لیکن کسی دوسرے مسلمان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ آج تو خود بچ جائیں، دوسرا پھنستا تو پھنس جائے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی چارہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک چائے کی دکان کسی غریب نے کھولی، بیچارہ بیچ رہا ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، آپ کو اس کی اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کی عادت بھی پسند نہیں آئی، اور آپ نے اس کے پڑوس میں جا کر ایک اور چائے کی دکان کھول لی۔ وہ 10 روپے کی دے رہا ہے تو آپ 8 روپے کی دیتے ہو، تاکہ اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم۔ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی، 2 صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، دونوں صحابیوں کی دکان، دونوں کپڑے کی دکان لگی ساتھ میں، ایک دکان پر کسٹمر آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، اس نے کپڑا بیچ دیا، کپڑے کا ایک تھان لے گیا، تھوڑی دیر میں دوسرا کسٹمر آتا ہے، اسی دکان سے دوسرا کسٹمر دوسرا تھان لے جاتا ہے، پھر ایک اور کسٹمر آتا ہے، وہ بھی اسی دکان پر آیا، اور اس دکاندار نے، اس صحابی نے ایک اور کپڑا، اسی تیسرا تھان بھی اس کو بیچ دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، دونوں صحابی نماز پڑھنے چلے گئے، ایک صحابی جس نے اپنے کپڑے کے 3 تھان بیچ دیے، ظہر کی نماز کے بعد رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ میری دکان سے 3 کپڑے بک چکے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ میرے گھر میں آج چولہا جل جائے گا، میرے بچوں
بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن میرے پڑوس میں جس صحابی کی دکان ہے اللہ, اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے, اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے. اے اللہ, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہے, اس کو بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اللہ تو اس کے دکان سے بھی کپڑا بیچنے کا انتظام فرما دے, اس کی دکان میں بھی خیر و برکت عطا فرما. یہ دونوں صحابی ظہر کی نماز پڑھ کے اپنی دکان میں جاتے ہیں, لیکن اسی صحابی کی دکان پر جس نے 3 کپڑے بیچے ہیں, اس کی دکان پہ چوتھا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا چاہیے جو ابھی لے کر گیا ہے. اس صحابی نے کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو چکا ہے, اب نہیں ہے, کتنا ہوگا؟ لیکن میرے بھائی کے پاس جو پڑوس میں دکان دیکھ رہے ہو, مجھ سے اچھا کپڑا وہ بیچ رہا ہے, جاؤ اسی بھاؤ میں وہ تمہیں دے دے گا, اور میرے کپڑے سے اچھا کپڑا وہاں موجود ہے. یہ کسٹمر اٹھتا ہے اور اس کی دوسرے آدمی کی دکان پہ چلا جاتا ہے, اور یہ صحابی پھر نظر آسمان پہ ڈال کے کہتے ہیں اللہ تم میری نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے, کپڑا میرے پاس تھا لیکن میں جھوٹ اس لیے بول دیا تاکہ اب وہ کسٹمر اس کی دکان پہ جائے اور اس سے کپڑا خرید لے. اے اللہ تو میری نیت جانتا ہے, میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے کئی کپڑے بک چکے ہیں, میں نے اس لیے اس دکان پہ بھیج دیا تاکہ اس کا بھی کپڑا بک جائے اور اس کے بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے, وہ اتنا کما لے. اے اللہ میرے جھوٹ پر میرا مواخذہ مت کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ ہمدردی, یہ غمخواری, یہ حیرت میں نہیں ڈالتی آپ کو؟ آپ ریٹ اور کم کر لیتے ہیں تاکہ اس کے کسٹمر ہماری دکان پہ آ جائیں. وہ اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پہ بھیج رہا ہے اور آپ اس کے کسٹمر کو چھیننے کے لیے اور اپنی دکان پہ بلانے کے لیے بھاؤ بھی کم کر دیتے ہو اور ریٹ بھی کم کر دیتے ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارا نام ہے محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر. ماشاءاللہ, نہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی آئے, نہ ہمارے اسلام میں کوئی خلل پڑے, ہم پھر بھی مسلمان ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اس سے فرصت ملی تو غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, عناد اور دشمنی, ایک دوسرے کی جاسوسی, کہاں ہے موقع؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. زیادہ بدگمانی مت کیا کرو, کچھ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. بدگمانی بڑی بری چیز ہے. جرجیت صاحب کی آپ سے دشمنی ہے, بول چال بند ہے. جرجیت صاحب نماز پڑھ کے نکلے, آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں, بول چال بند ہے. جرجیت صاحب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے, منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کی ہماری دشمنی ہے, ہماری نظر آپ سے ملی, چھت پر آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں, آپ نے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تو آپ کہیں گے کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بدگمانی میرے بارے میں اپنے دل میں پال رکھی ہے. اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, کوئی تو بول نہیں رہا, اس سے یہ منہ ہو جا رہا ہے, اس کا مطلب مجھے گالی دے رہا ہوگا. قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم, بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بھی بنا دیتی ہیں. ایک لڑکی ایئر فون لگا کر اپنے کان میں چلی آ رہی ہے بات کرتے ہوئے, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ضرور بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوگی, ضرور اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا گمان صحیح ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اس کا باپ اس لڑکی کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور وہ اپنے باپ کے لیے اپنے بھائی سے کہہ رہی ہو کہ بھائی میں تو جا رہی ہوں, تم بھی جلدی سے آؤ, تم بھی ہاسپٹل میں آؤ, باپ ابو کی طبیعت خراب ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اکیلی جا رہی ہے, کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے, بلوٹوتھ لگا ہوا ہے, ضرور دونوں. اسی لیے کہا بدگمانی سے بچو. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی نماز کے بعد, پڑوس کی ایک عورت آتی ہے, گھر کو دستک دیتی ہے. امام اوزائی نے دروازہ کھولا, پڑوسن کہنے لگی مجھے آپ کی بیوی سے بات کرنی ہے.
امام اوزائی اپنے گھر میں اندر گئے, بیوی سے کہا جاؤ تمہاری پڑوسن تم سے بات کرنا چاہتی ہے, میں جس چٹائی پر بیٹھا تھا اس کو اسی چٹائی پر بٹھا کے تم دونوں بات کر لو. جیسی وہ پڑوسن آئی اور اسی چٹائی پر جب امام اوزائی کی بیوی نے بٹھایا جس پر امام اوزائی ابھی قرآن پڑھ رہے تھے, جیسی پڑوسن بیٹھی اس کے پیچھے سے شلوار بھیگ جاتی ہے, یعنی اس پر کچھ پانی پڑا ہوا تھا, بھیگ جاتی ہے. امام اوزائی کا بیٹا چھوٹا سا ابھی کپڑا اتار کے وہیں ننگا بیٹھا ہوا تھا, گھوم رہا تھا, اور اس کی چڈی اس کا انڈر ویئر بھیگا ہوا تھا. پڑوسن کہنے لگی واہ, اس چٹائی پر بٹھاتی ہے جس پر آپ کے بچے نے پیشاب کیا ہے, میرا کپڑا گیلا ہو گیا ہے, تمہارے بچے کے پیشاب نے میرے کپڑے کو ناپاک کر دیا ہے. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن بے فکر رہو, میں نے تمہیں جس چٹائی پر بٹھایا ہے یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوا. وہ پڑوسن کہتی ہے چپ رہو, تمہارا بچی کا کچھا یہ خراب ہے, بھیگا ہوا ہے, اور تم کہتی ہو کہ پیشاب نہیں کیا. بچے نے ابھی کپڑا اتارا ہے, کچا بھیگا ہے, چٹائی سے بھی اٹھ کے گیا ہے, اور تم یہ کہتے ہو کہ بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, میری بات کا یقین کرو. وہ کہتی ہے اگر یہ پیشاب نہیں ہے تو تم بتاؤ یہ کیا ہے. امام اوزائی کی بیوی روتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا, میں بتانا نہیں چاہتی تھی. میرے شوہر امام اوزائی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے آتے ہیں تو گھر پہ بیٹھ کر اسی چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب سورج نکل آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں, روتے ہیں, اور دعائے استغفار میں توبہ میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسو سے یہ چٹائی روزانہ بھیگ جاتی ہے. اے میری بہن, جس چٹائی پر تم بیٹھی ہو اور جس سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں, جن آنسوؤں نے تمہاری شلوار کو بھیگا کر دیا ہے, بھگو دیا ہے. یہ میرے شوہر امام اوزائی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہم جو گمان کریں وہ صحیح ہو. تو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنی بدگمانی کر رہا ہے, کیسی بدگمانیاں دور کرو, جاسوسیوں سے بچو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو, غیبت مت کرو, چغلی مت کرو. میرے بھائیو, قاضی شریح جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا, وہ قاضی شریح کا بیٹا یہودی سے کسی بات پہ جھگڑا کر لیا, ایک یہودی بچے سے کسی بات پہ جھگڑا کر دیا, اور جھگڑا کر کے آیا اور کہنے لگا کہ ابو, اپنے باپ سے, جج سے, قاضی سے, ابو آج میرا ایک یہودی بچے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے. یہ معاملہ تھا. ذرا غور کرو, اگر اس معاملے میں کورٹ میں, عدالت میں میری جیت پکی ہو تب تو میں مقدمہ دائر کروں, اور میں اگر قانونی داؤں پیچ سے ہار رہا ہوں تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا. قاضی شریح نے کہا اگر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم ہار رہے ہو تو یہ مقدمہ ہی دائر نہیں کرے گا میرا بیٹا, اور جب مقدمہ دائر نہیں کرے گا تو اس یہودی بچے کو انصاف کیسے ملے گا. قاضی شریح نے اپنے بچے کی بات سن کے کہا ارے بیٹا تم تو 100% جیت رہے ہو, اس میں تو اس یہودی کی گرفت ہوگی, وہ بچہ مار کھائے گا, تم مقدمہ دائر کرو اور تمہیں انصاف ملے گا, یہ تو فیصلہ تمہارے حق میں جا رہا ہے. قاضی شریح کے بیٹے نے یہودی لڑکے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا, اور جب فیصلہ ہوتا ہے قاضی شریح کا تو یہودی کے بچے کے حق میں ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کے خلاف ہوتا ہے, اور اس یہودی بیٹے کو کوڑا دیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوڑا مارو. قاضی شریح کا بیٹا جب کوڑے کھا چکا, اور قاضی شریح جب کورٹ سے, عدالت سے جب اپنے گھر آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے, اور اپنی امی کی گود میں جا کر سر چھپاتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا, یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے آج اپنے خون کا خیال نہیں کیا, انہوں نے آج کورٹ میں میری بے عزتی کروائی ہے. میں نے ان سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اس مقدمے میں میں کتنے % میں حق پر ہوں, اور کیا یہ مقدمہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر کہا کہ مقدمہ تم جیتو گے, لیکن اس کے باوجود فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر کے بھری عدالت میں مجھے کوڑے پڑوائے ہیں. قاضی شریح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے, میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے,
تو مجھے بہت پیارا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیتا ہے۔ میرے بیٹے، آج میں بے انصافی کر کے تجھے حقدار بنا سکتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اس پر میری گرفت ہوتی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا اور اپنے اللہ کو کیا میں جواب دیتا؟ میرے بیٹے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن عدل مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ جب عدل تھا، جب یہ انصاف تھا، جب یہ عدل تھا تو امن تھا۔ آج عدل نہیں ہے، اس لیے امن بھی نہیں ہے۔ آج جب نیائے اڑ چکا ہے اور پیسوں، کوڑیوں، رشوتوں اور دولت اور خزانوں میں جب یہ عدل اور انصاف کھوٹیوں پہ ٹنگا ہوا نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں، پھر اس ملک کے اندر شانتی کہاں سے ہو، اس ملک کے اندر سکون کہاں سے ہو، اس بستی کے اندر شانتی کہاں سے آئے جہاں عدل نہیں اور انصاف نہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ غیر مسلموں کو بھائی نہیں بتایا۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بھائی بتایا۔ کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمانی رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں جتنے مسلمان ہیں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنوں کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ غیروں کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر سے ہماری نفرت ہے۔ اپنے ایک بات بتائیے، آپ کا پڑوسی بیٹا، پڑوسی لڑکا، پڑوس میں رہنے والا پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، آئی سی یو میں بھرتی ہو جائے، تو آپ اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ آپ ہاسپٹل جائیں گے، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کے باپ کو تسلی دیں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہوا تو 1000 2000 5000 روپے سے آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے اور آپ چلے آئیں گے۔ لیکن اس پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کا اپنا لخت جگر بیمار ہو جائے، آپ کی اپنی اولاد بیمار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑوسی کے بیٹے کو ہاسپٹل میں آدھا گھنٹہ دے رہے تھے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ آفس چھوڑ دیں گے۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے، آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں دیں گے۔ آپ پڑوسی کے بیٹے کو 1000 2000 5000 سے مدد کر رہے تھے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہے، آپ اپنی ساری دولت لٹا دیں گے۔ آپ کی دولت ختم ہو جائے تو آپ اپنے بیوی کے زیور تک بیچ دیں گے، اپنی موٹر سائیکل اور اپنی 4 ویلر بھی بیچ دیں گے۔ زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو اپنے بیٹے کے اچھے علاج کے لیے آپ اپنی زمین بھی بیچ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ تو جو آپ کو اپنی اولاد سے جو لگاؤ ہے وہ پڑوسی کی اولاد سے اتنا نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی کے بیٹے سے آپ نفرت کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان انسانی رشتے سے بھائی بھائی ہیں، لیکن ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایمانی رشتہ انسانی رشتے سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ عدی ابن عمیر کا نام سنیں؟ غور سے سنیے۔ جنگ بدر میں یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا۔ حضرت عمیر کے 2 بیٹے، ایک کا نام عدی، ایک کا نام مصعب۔ مصعب ابن عمیر یہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ بدر میں، اور مصعب کا بھائی عدی یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے جنگ بدر میں۔ پہلی اسلامی جنگ بھائی بھائی کے خلاف، یہ جنگ بڑی عجیب جنگ تھی۔ ابو بکر تو نبی کا ساتھ دے رہے تھے اور ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب جنگ تھی۔ ایک بھائی نبی کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک بھائی کافروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ باپ نبی کے ساتھ کھڑا ہے تو بیٹا کافروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مصعب ابن عمیر نبی اکرم کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عدی یہ ابو جہل کا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔
اور ساتھ دیتے دیتے جنگ ختم ہو جاتی ہے. 70 کافر مارے جاتے ہیں اور اس جنگ کے اندر 70 ہی کافروں کو قید کیا جاتا ہے. جن کافروں کو قید کیا جاتا ہے ان کافروں میں عدی ابن عمیر بھی ہے. جو چیز مجھے بتانا ہے نوجوانوں وہ اب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. 2 صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے. مصعب ابن عمیر ان کے پاس کھڑے ہیں اور ایک کافر کے پیروں میں پڑنے والی بیڑی کا معائنہ کر رہے ہیں. یہی دونوں صحابی جب کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے اسی وقت مصعب ابن عمیر اپنے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں عدی ابن عمیر کے پاس اور دونوں صحابیوں سے کہتے ہیں کہ عدی کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دو. جب وہ دونوں ساتھی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ذرا ٹائٹ کر دو. ارے یہ بہت ایکسپرٹ ہے, بڑا ماہر ہے بیڑیاں توڑنے میں, یہ تالا توڑنے میں, بیڑی توڑنے میں بڑا ماہر ہے. ٹائٹ کر دو نہیں تو رات میں توڑ کے بھاگ جائے گا یہ. جب مصعب ابن عمیر صحابہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو, یہاں سے کس دو, یہاں سے یہ جب مشورہ دے رہے تھے تو عدی ابن عمیر ایسے گھورتے ہوئے عدی ابن عمیر مصعب کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا مصعب تجھے شرم آنی چاہیے. کیسا بھائی ہے تو میرا, کیسا بھائی ہے تو میرا. یہ دونوں ساتھی میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور تو کہہ رہا ٹائٹ کر دو. تجھے اپنے بھائی کا ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے. مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے کہا چپ, خاموش. کون بھائی, کیسا بھائی؟ جبکہ سگے بھائی تھے دونوں. عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں. مصعب نے کہا نہیں, میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا. عدی نے کہا کیا تیرے باپ کا نام عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میرے باپ کا نام عمیر ہے. عدی نے کہا میرے باپ کا نام بھی عمیر ہے. کیا تیری رگوں میں تیرے باپ کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ مصعب نے کہا میری رگوں میں میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے. عدی نے کہا میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے. جب تیرا باپ عمیر میرا باپ بھی عمیر, جب تیری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے تو پھر تو میرا بھائی کیوں نہیں ہے, کیسے انکار کر رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے کہا آئے عدی, عمیر میرا باپ ہے یہ صحیح ہے, عمیر کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ سچ ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے. اے عدی تو جانتا میرا بھائی کون ہے؟ اے عدی تو جانتا میرا بھائی کون ہے؟ میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں لگا رہا ہے, جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے, یہ میرا بھائی ہے. اس لیے کہ یہ میرا بھائی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, اس لیے یہ میرا بھائی ہے. کیا پتا چلا اس واقعے کی روشنی میں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خونی رشتے سے زیادہ ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے. آپ سگے بھائی ہیں لیکن آپ کا ایک سگا بھائی کلمہ گو نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, اور دوسرا کوئی آپ کا بھائی مسلمان ہے, اگرچہ وہ آپ کا سگا بھائی نہیں ہے, تو سگے بھائی سے زیادہ جو اہمیت, سگے بھائی سے زیادہ جو مقام, سگے بھائی سے زیادہ جو انسیت, سگے بھائی سے زیادہ جو پیار اس مسلمان سے کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے وہ اپنے سگے بھائی سے نہیں. جیسا کہ مصعب ابن عمیر نے کہا میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں لگا رہا ہے. ایمانی رشتے کی اہمیت خونی رشتے سے زیادہ ہے.
اسی لیے جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شرف لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان جب مواخات پیدا کی، جب بھائی چارہ قائم کیا، تو وہاں کے لوگوں نے اپنے بھائیوں کو اپنی زمینوں سے حصے نہیں دیے، جائیدادوں سے حصے نہیں دیے، بلکہ یہاں جب مکے کے مہاجر جب مدینے پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جب ایمانی رشتے سے ان کا بھائی چارہ قائم کرایا، مواخات پیدا کرائی، تو جس کے پاس 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے پاس 2 زمینیں تھیں اس نے 1 زمین دے دی، جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا۔ ایسا بھائی چارہ پیدا کرایا، بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ ڈالا، حالانکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے، کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ چلے جاؤ اور پسند کر لو، میری دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، ایسا بھائی چارہ پیدا کرایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے، مدینے کے انصاریوں نے ایسی ہمدردی کا ثبوت دیا، ایسی غمخواری کا ثبوت دیا، انسانیت کا ایسا ثبوت دیا کہ جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا، 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے پاس میرے بھائیوں 2 کپڑے تھے اس نے 1 کپڑا دے دیا، لو 2 دکانیں تھی 1 دکان دے دی، ایسا بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ تو ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے۔ پوری زندگی پر نظر ڈالیے، سیرت النبی پڑھیے علامہ شبلی کی، حالات جانتے ہو عرب کے کیسے تھے؟ نبی اکرم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حالات کیسے تھے؟ آپ تعجب کریں گے، اس گاؤں میں رہنے والے اس قبیلے کی ایک بکری، اس گاؤں کے رہنے والے ایک آدمی کی بکری اس گاؤں میں چلی گئی، اور اس گاؤں میں دوسرا قبیلہ رہتا ہے، دوسری برادری رہتی ہے، اس کے کھیت میں چلی گئی۔ جانتے ہو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن القیم کی، اس قبیلے کے آدمی کی ایک بکری گھاس کھاتے کھاتے راستہ کراس کرتے ہوئے، باؤنڈری کراس کرتے ہوئے اس کھیت میں چلی گئی، دوسرے گاؤں میں آ گئی۔ یہاں ایک دوسرا خاندان رہتا ہے، دوسرا قبیلہ رہتا ہے، اس قبیلے کے ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ میرے بھائیوں سنیے، اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی، اس نے بکری پکڑی اور بکری کو گھسیٹتے ہوئے اس گاؤں میں لایا۔ اس بکری کا مالک کون؟ مالک باہر نکلا، کہنے لگا میری بکری ہے۔ کہا باندھ کے نہیں رکھتے ہو؟ تیری بکری میرے کھیت میں آ گئی، اس نے میرے کھیت سے چارہ کھا لیا، گھاس کھا لی، جب تم کھلا نہیں سکتے ہو تو بکریاں پالتے کیوں ہو؟ سنبھالو اس بکری کو۔ اس نے غصے میں اتنا بول دیا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ سوچو کیسی قوم تھی، کیسی قوم تھی، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ارے بکری تھی چلی گئی کھیت میں تو کیا ہو گیا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہو گیا، اتنا کیوں آسمان سر پہ تو نے اٹھا لیا ہے؟ ماں باپ تک آ رہا ہے، ارے تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا، آسمان سر پہ اٹھا بیٹھے تم؟ بس ہو گئی تو میں ہو گئی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جلسہ سننے آ رہے ہیں لوگ اور پارکنگ میں لگی ہوئی سائیکل کو پہلے میں نکالوں گا، اسی بات کو لے کے تو میں ہو جاتی ہے۔ چل کے دیکھیے کٹیا اور پورنیہ کے کئی جلسوں میں دیکھا، جلسہ سن کے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوا، دونوں کے خون نکل رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس بات پر کہ پہلے میں سائیکل نکالوں گا، وہ کہتا نہیں پہلے میں نکالوں گا۔ پوری رات صبر کے ساتھ جلسہ سن لیا، اب 1 منٹ برداشت نہیں، پہلے میں نکالوں گا، دونوں منہ پھوڑ کر لی۔
یہ جہالت کی بو آج تک ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے. اس نے کہا بکری ہے چلی گئی، جانوری تو ہے، کھا لیا تیرے یہاں، آسمان سر پہ اٹھا لیا. اس نے کہا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو غلطی ماننا چاہیے کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں آئے گی میری بکری تمہارے کھیت میں، اوپر سے دھمکی دیتے ہو. اس نے ایک تھپڑ مار دیا، جا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، جا پک. اس نے آواز دی اس قبیلے کے لوگوں کو، بس چل گئی جنگ، شروع ہو گئی لڑائی، شروع ہو گیا جھگڑا. علامہ شبلی لکھتے ہیں سیرت النبی میں، ایک بکری کے تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر یہ جھگڑا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے اور چلتا ہی چلا گیا. اتنا لمبا یہ جھگڑا چلتا رہا کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے یہ جھگڑا دونوں خاندان اور دونوں قبیلوں کے درمیان کتنے سال تک چلا؟ 27 سال تک. اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی کہ کتنے مر گئے 27 سال میں، سنیے 27 سال میں کتنے لوگ مر گئے؟ جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو اب تک 40,000 لوگ مر چکے ہیں. 27 سال میں کتنے لوگ؟ 40,000. اور جھگڑا ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جاہل قوم تھی، ایک بکری کے چکر میں لڑی تو 27 سال تک لڑتی چلی گئی اور جھگڑا ختم نہیں. دونوں طرف سے 40,000 افراد مارے گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں. اب سوچئے ایسی اجھڑ، ایسی جاہل، ایسی بدقماش قوم کو کتنی محنت کی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسی قوم کو بھائی بھائی بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی، کتنی محنت. اور جھارکھنڈ کے لوگوں، دیوگھر والوں، آس پاس مدھوپور، جام تالا اور سارے علاقے موجود، 25 سال سے زیادہ اس علاقے میں میری تقریروں کا دور. اور پوچھو جرجی صاحب، ان 25 سالوں سے آپ جام تالا میں، مدھوپور میں، جسیڈی میں، دیوگھر کے علاقے میں آپ آ رہے ہیں، گڈا کے علاقے میں آپ جا رہے ہیں. ان 25 سالوں میں تقریریں کی ہیں آپ نے، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. کتنا سدھار آیا، لوگوں میں کتنی تبدیلی آئی، لوگوں میں کتنی اصلاح ہوئی. آپ نمبر کتنا دیں گے؟ 100 نمبر میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جرجیز صاحب کو حکم دیں کہ 25 سالوں میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں ان میں کتنی اصلاح ہوئی ہے، 100 میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میں 100 میں 0 نمبر دوں. ان 25 سالوں میں کتنی اصلاح ہوئی؟ 100 میں 0. بلکہ تھوڑا سا اضافہ اور ہوا ہے برائیوں میں. پہلے ہمارے جب تقریریں ہوتی تھی تو جہیز میں سائیکل دی جاتی تھی، اب موٹر سائیکل دی جانے لگی. پہلے 50-60 آدمی بارات میں آتے تھے، اب 200-300 آدمی آنے لگے. تو آپ پوچھو کہ جرجی صاحب اس 25 سال میں ان جلسوں میں کتنی اصلاح پیدا ہوئی؟ تو نمبر کتنا ہے؟ 0/100. بلکہ اضافہ اور ہوا ہے، مائنس میں اور چلے جائیں گے. کیا آج شادیاں ہو جاتی ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، بغیر لیے دیے شادی ہو جاتی ہے؟ ایک نکاح دیکھا ہے آج ہم نے، وہ بھی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. میں روم میں تھا تو نکاح ہو رہا تھا، اور وہ بھی نکاح ایسا کہ لڑکے سے میں نے پوچھا کہ صرف نکاح ہی ہو رہا ہے کہ رخصتی بھی ہوگی؟ بولا رخصتی نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا نکاح کرنے سے؟ اب تو دونوں اور بے چین رہیں گے. اب نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی کر دینی چاہیے تھی. آج ہی
ایک مثال قائم کر دینا چاہیے تھی کہ نہ جہیز لیا نہ دیا، ادھر نکاح ہوا، ادھر ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. صاحب رخصتی ابھی نہیں ہوگی، رخصتی 6 مہینے کے بعد ہوگی. کیوں ہوگی؟ لگتا ہے کہ لڑکی والا بھی چوروں ڈکیتوں کا پیٹ بھرے گا، اس کے بعد جب تک کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہوگا، دل تو کرتا ہے ان براتیوں کو آتنکوادی بول دوں میں. جب تک یہ پیٹ نہیں بھرے گا تب تک بیٹی کی رخصتی نہیں ہو رہی. 25 سال تو کم سے کم مجھے ہو ہی گئے، لیکن اصلاح کے نام کی کوئی چیز نہیں. اور اصلاح دیکھنا ہے 25 سالوں میں تو ابھی 3 بجے کے آس پاس تقریر ختم ہوگی، 3:20 یا 25 پر اذان کا وقت ہے. آپ ان جلسوں سے کتنی اصلاح ہوئی اپنی مسجد سے سوال کرنا. مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ اس جلسے کا کتنا اثر اس سماج پر، اس سوسائٹی پر، اس قوم پر ہوا ہے، اور آپ کی مسجد گواہی دے دے گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہماری ذات پر پڑا ہے اور ہمارے نفسوں پر پڑا ہے. برا مت مانیے گا، بڑی محنت کر کے آپ نے جلسہ کرایا ہے میرے بھائیوں. ہم نوجوانوں کے حوصلے نہیں توڑنا چاہتے. جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ رب العالمین ان کے رزق میں، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، ان کو کامیابی کی راہ پر ہمکنار فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حوصلے پست ہونا چاہیے، میں تمہارے لیے کوئی حوصلے توڑنے کی بات کر رہا ہوں نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگی پر. کوئی اثر تو دکھنا چاہیے. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر. حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں. اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی پایا. غور کرو کہ اب ان کی کتنی عمر ہو چکی ہوگی. مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے تو قرآن پڑھنے لگے. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو. خفافا وثقالا، تنگ دستی ہو تب بھی نکلو، خوشحالی ہو تب بھی نکلو. خفافا وثقالا، بڑھاپا ہو تب بھی نکلو، جوانی ہو تب بھی نکلو. ہر حال میں نکلو، چاہے تم خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرو. ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن بند کرتے ہیں، سیدھے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، او میرے لختے جگرو، او میرے بیٹوں، او میرے بچوں، میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میرے لیے سامان جہاد تیار کرو، میں جہاد میں شامل ہوں گا، میں جنگ میں جاؤں گا. بیٹے ہنسنے لگے، یہ بڈھا سٹیا گیا، یہ بڈھا سٹیا گیا. 80 سال سے زیادہ عمر ہو رہی، کمر جھک چکی، لاٹھی دے کے چلتا ہے، کہہ رہا میں جہاد کروں گا. سوچا شاید میرا باپ مذاق کر رہا ہے. کہا ابو آپ جہاد کے لیے جائیں گے؟ کمر جھک چکی ہے، لاٹھی لے کر تم مسجد میں جاتے ہو. کہنے لگے میرے بیٹو یہ تمہاری دلیلیں نہیں مانوں گا. قرآن کہہ رہا ہے خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، خوشحالی میں بھی نکلو، تنگی میں بھی نکلو، بڑھاپے میں بھی نکلو، جوانی میں بھی نکلو. قرآن تو کوئی مجبوری نہیں بتلا رہا ہے، ہمیں جہاد میں جانا ہے. بیٹوں نے کہا ابو گھر میں بیٹھو، جہاد میں ہم جائیں گے، آپ چھوڑو. کہا میرے بیٹو تمہیں کرنا نہ کرنا تم جانو، ہمیں تو جہاد میں جانا ہے. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے. میرے بیٹو تیار کرو سامان جہاد، گھوڑا تیار کرو. نہیں مان رہے ہیں. بیٹوں نے کہا ابو ہم چلے جائیں گے، آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کی کمر جھک چکی ہے. کہا میرے
بچوں یہ دلیل نہیں مانیں گے، ایسی دلیل دو جس میں صاف کہا گیا ہو بوڑھے جنگ میں نہ جائیں، جس میں کہا گیا ہو کمر جھک گئی ہو وہ جنگ میں نہ جائیں۔ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، ہم دے رہے ہیں ہر حال میں نکلو۔ بہت منع کیا بچوں نے، لیکن باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں نے سامان جہاد تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلوار دے دی اور کہا جاؤ۔ ایک سمندری مہم میں شامل ہو گئے، اسی سمندر پہ سوار ہو کر کشتی میں، یہ سمندری جہاز پہ بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر یہ قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ابو طلحہ انصاری کو اس بڑھاپے میں میدان جہاد تک پہنچانا منظور نہیں تھا۔ اسی بحری مہم میں یہ بیمار پڑتے ہیں اور اسی سمندری بیڑے پر جس پہ یہ سوار تھے وہی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد میں وہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد قریب کے جزیرے میں ابو طلحہ انصاری کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ یہ جہاد تک نہیں پہنچ پائے، لیکن قرآن کے کیا اثرات تھے جو ان کی زندگی پر پڑے۔ ایک آیت پڑھی کہ ہر حال میں نکلو، بس نکل گئے۔ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رمضان کے مہینے میں پوری تراویح سن لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہاں پورا قرآن ہماری ماں بہنیں پڑھ لیتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں 2 پڑھ لیے، 3 ختم کر لیے، 4 پڑھ لیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے رمضان سے 2 دن پہلے مارکیٹ میں انہی کی حکومت نظر آئے گی، کوئی آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ پورا مارکیٹ انہی عورتوں سے بھرا ہوگا۔ عید کے دن کی ساڑی الگ، عید کے دوسرے دن کا کپڑا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، شادی کا الگ، ولیمے کا الگ، بارات کا الگ، جب لڑکی والے میرے گھر پہ آئیں گے اس دن کا الگ۔ میرے بھائیوں، یہ تمام الگ الگ نئے نئے کپڑا پہنتے وقت تمہیں فلسطین کے مسلمانوں اور وہاں کی بیوہ اور عورتوں کا خیال تمہیں کیوں نہیں آتا ہے؟ تمہیں ان غریب عورتوں کا خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ ہندوستان میں بھی جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کھجور تو تھا لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کھجور تک نہیں تھا، جن کے پاس افطار کے لیے کھجور تو تھا لیکن سحری کرنے کے لیے ان کے پاس ایک چھوارا کھجور تک نہیں تھا۔ آپ کیسے نئے نئے کپڑے پہن کر اپنی عید منا لیتی ہو اور تمہارے پڑوسی تمہارے پڑوس میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے تک نہیں سلا پاتے ہیں اور پرانے کپڑوں میں وہ عید مناتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، تمہیں کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ یہ اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ بات تھوڑی سی دور نکل گئی۔ میرے بھائیوں، 27 سال جنگ چلی، 40,000 لوگ مارے گئے۔ اس قوم کو سدھارنے میں کتنا وقت لگا ہوگا اکیلے۔ آج کتنے مدرسے ہیں؟ چھوڑ دو، مدھوپور میں بھی جوڑ لو، جام تاڑا میں جوڑ لو، پورے جھارکھنڈ میں جوڑ لو، بہار کی بات ختم کرو، بنگال چھوڑ دو، یو پی چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی مسجدیں ہوں گی، کتنے مدرسے ہوں گے، کتنے مولوی ہوں گے۔ ہر مسجد میں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اتنے مولوی، اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے خطبے، اتنی تقریریں، اور 25 سال سے زیادہ کا زمانہ میرا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس کے باوجود صرف ایک برائی ہم معاشرے سے ختم نہیں کر پائے، ایک برائی جہیز کی لعنت، ہم اپنی اس برائی کو بھی معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ محمد رسول اللہ نے جب آواز اٹھائی اکیلے دم پہ تو جوا کھیلا جاتا تھا، اتنا بھینکر جوا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد، وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب بیٹی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار گیا۔ رقم ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، مکان بھی ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، بیوی بھی ہار گئے تو ہار ہی نہیں مانتے تھے، جب بیٹی بھی ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار رہا ہوں۔ اتنی جواری قوم تھی وہ، شراب پیتے تھے وہ لوگ،
ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ماں کے دودھ کا قطرہ نہیں، شہد کا قطرہ نہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے باپ شراب کی بوند، شراب کا قطرہ اس بچے کے حلق میں ڈالتا تھا اور فخر کر کے کہتا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کی رسم کو زندہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو شراب کا گھونٹ پلایا ہے، شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالا ہے۔ جس بچے کی دنیا میں پیدائش کے بعد اس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ جاتا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی نشو و نما، اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش کس ماحول میں ہوتی ہوگی۔ عورتوں کا حال پڑھیے، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم۔ خانہ کعبہ میں عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں عورتیں، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا۔ کما ولدت امہا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، جیسے کوئی لڑکی بچی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ ننگی ہوتی ہے برہنہ، بالکل اسی طریقے سے عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار اس کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ زناکاری کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس 10 آدمی آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، جتنے جاؤ اس کے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو۔ پڑھیے کتاب النکاح بخاری کی، زمانے جاہلیت کے نکاح کی صورتوں میں سے صورت یہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس کے پاس گئے، تم لوگ سب آئے تھے میرے پاس، تم نے میرے ساتھ زنا کیا تھا نا، ہاں آج بچہ پیدا ہوا ہے میرا، سب کو بٹھا دیا جاتا تھا لائن سے۔ اب اس عورت کو اختیار تھا، وہ بچہ اٹھاتی تھی اور ان لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی تھی یہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، یہ اس کا پتی مان لیا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں، زنا کرنا چاہیں کر سکتے تھے۔ لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، پیدا تو ہو گئی لیکن پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کی جاتی تھی۔ جب 4 سال کی ہو جاتی تھی، بولنے لگتی تھی ابو ابو، امی امی، کچھ سمجھداری آ جاتی تھی، تب اس کا باپ کہتا تھا کہ اس بچی کو نہلاؤ، دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ جیسا کہ کسی کو جیل سے پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے تو جیلر کی طرف سے نئے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں، صبح غسل دیا جاتا ہے کہ غسل کر لو، نیا کپڑا پہنو، اور پھر پھانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس لڑکی کو نہلایا جاتا، 4 سال کے بعد دھلایا جاتا، نئے کپڑے پہنائے جاتے، اور اس کا باپ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میں میلے میں چل رہا ہوں، اور جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، کہتا بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی۔ وہ جھانک کر دیکھتی، پیچھے سے دھکا دیتا اور مٹی ڈال دیتا، وہ چیختی رہتی اور چلاتی رہتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے اسی بدترین رسم کے کو مثال بناتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے ان لڑکیوں کو بچپنے میں دفن کیا ہے ان کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو دفن کر دیا گیا ان کو زبان دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بچیوں بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تمہارے باپ نے تمہیں دفن کیوں کیا، تم کیوں قتل کی گئی، تمہارا جرم کیا تھا، تم کیوں مار ڈالی گئی، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ وہ چھوٹی 4 سال کی بچی کیا جواب دے گی؟ وہ اپنے روتے ہوئے انداز میں بولے گی اور یہی کہے گی اے اللہ میرا قصور صرف یہ تھا کہ تو نے مجھے میرے باپ کے گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا، بیٹی بنا کر پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس عورت کی سرزمین پر شراب پی جاتی ہے تو دھواں دھار
लोग जब खाने के दस्तरखान पर बैठते हैं तो पानी के बजाय शराब की बोतलें रख लेते हैं, और जब खाते खाते लुकमा टक जाता था तो शराब पीकर वो लुकमा उतारते थे। ये हाल था शराब पीने का। लेकिन अकेले दम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो मेरे भाइयों, मदीने में शराब ऐसे बहने लगी, नालियों से बाहर आने लगी, और सड़कों पर शराब नालियों से बाहर छलकने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर तो सैलाब से तशबीह देता है और कहता है जैसे आपके यहाँ पानी की बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही अरब के अंदर शराब की बाढ़ आ गई। आप तो बीड़ी नहीं छोड़ सकते, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, वो शराब के दिल दादा थे, वो शराब के रसिया थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया और शराब को हराम करने वाली आयत जब हतमी तौर पर नाजिल होती है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब ये आयत नाजिल होती है तो जिसके हाथ में शराब पी रहे हैं ये आयत सुनते हैं शराब छोड़ देते हैं, जिनके घरों में शराब भरी है वो घड़े फोड़ देते हैं, जिनके ड्रमों में शराब भरी है वो शराब के ड्रम उलट देते हैं। शराब बहने लगती है, इतनी जल्दी किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया। मैंने बिहार में सैकड़ों तकरीरें की हैं, मैंने नीतीश की वो सरकार भी देखी है जिसमें शराब पर उसने बिहार में पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार शराब बंदी में पूरी तरह कामयाब न हो सका। शराब फिर भी चलती रही और बेची जाती रही और आती रही और जाती रही। लेकिन यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ही शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं, मदीने में शराब नालियों से छलक छलक कर बाहर आने लगी। सारे सहाबा ने शराब के मटके और ड्रम तोड़ दिए और बोतलें फोड़ दी। इतनी जल्दी अगर किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहा गया तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। लड़कियों की इज्जत ऐसे होने लगी कि जो लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो लड़कियों को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे, और बाप अपनी जमीन में से लड़की को वरासत देने लगा, भाई अपनी वरासत में से लड़की को हिस्सा देने लगा, बेटा अपनी वरासत में से अपनी मां को हकदार मानने लगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी को वरासत का हकदार बना दिया है, ऐसी इज्जत दी है। फिर देखिए मेरे भाइयों, जुआ जो खेला जाता था उस जुए पर कैसी पाबंदी लगी कि जो जुए में सब कुछ हार जाया करते थे वो बेचारे ज़कात के जरिए और हमदर्दी के जरिए एक दूसरे के मकान बनाने लगे, एक दूसरे के ताउन में आगे बढ़ने लगे। हम एक जहेज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले दम पर कितनी खुराफातों का खात्मा किया है, अंदाजा लगाइए। यही एक मिसाल लीजिए जिस मिसाल पे भी हम रवा दवा है चल रहे हैं। 27 साल तक जंग होती है और दोनों तरफ से जंग जब हुई तो 40,000 आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग खत्म नहीं होती है। लेकिन जब अल्लाह ने ऐसी जाहिल कौम को जब भाई भाई बनाया तो इस कौम का हाल ये हो गया, इतना ज्यादा भाई भाई बन गए कि जंग यरमूक में चंद सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, चंद सहाबी जख्मी पड़े हैं। एक सहाबी एक जख्मी सहाबी को पानी पिलाने जाते हैं, उठो पानी पी लो। जैसे ही पानी का प्याला उन्होंने होंठ पे लगाया, दूसरा चीखने लगा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूं। इसने पानी नहीं पिया, मैं ये पानी पी लूंगा तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। इसने कहा कि मेरे भाई को पानी पिला दो, वो मुझसे ज्यादा प्यासा नजर आता है, जाओ उसके पास भेज दिया। जब दूसरे के पास गए, उसके होंठ पे पानी का प्याला लगाया तो तीसरा रोने लगा, अरे काश मुझे भी कोई पानी पिला दे। दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, मैं मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ। ये जब उसके पास जाता है तो क्या देखता है, पहुंचने से पहले उसकी वफात हो गई, वो इंतकाल कर गए। लौटकर दूसरे के पास आया, क्या देखता है कि ये भी चला गया। वो लौटकर
پہلے کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جعفری کے سپرد کر چکا ہے، پہلا بھی انتقال کر گیا۔ جو ایک بکری کے چکر میں 27 سال لڑتے تھے اور 40 سال تک جنگ لڑتے تھے اور 40,000 آدمی مارے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جنگ بند نہیں کرتے تھے، خون کے پیاسے تھے، میرے بھائیوں ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے ایسا بنا دیا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے۔ نہیں، اس کو پانی پلاؤ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، دوسرا کہتا اس کو پلاؤ، تیسرا وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، تیسرے کے پاس گئے تو انتقال کر گیا، دوسرے کے پاس آئے تو دیکھا دوسرا بھی چلا گیا، لوٹ کر پہلے کے پاس آئے تو پہلا بھی چلا گیا، یعنی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگا۔ کتنی محنت کی ہوگی ایسا بھائی بھائی بنانے کے لیے۔ محمد رسول اللہ نے اتنی شدید محبت کہ میں مر جاؤں لیکن میرا بھائی بچ جائے۔ غور کیجئے کتنی محنت کی ہوگی بھائی مواخات پیدا کرانے میں اور بھائی بھائی بنانے میں۔ اسی چیز کو قرآن یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ غور کیجئے آپ، اسی کو قرآن یاد دلا رہا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اے مسلمانوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر برسائی ہے، جو اس نے تمہارے اوپر نچھاور کی ہے، جو اس نے تمہیں لٹائی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی اسلام کی برکت سے یا قرآن کی تعلیم سے یا محمد رسول اللہ کی شکشا اور تعلیمات سے آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، حریف تھے، جان کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج ہم ایک دوسرے کو کیسے گالی دے دیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا لیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا ہم مرڈر کر دیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی زمین و جائیداد پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے اوپر ہم ظلم کر لیتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے۔ نہ تو ہم کسی کے اوپر ظلم کریں گے، اور اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان کا مقام، یہ ہے مسلمان کی حیثیت۔ آج ہمیں خوشی ہوتی ہے صاحب، خوشی کس بات پر؟ فلاں آدمی ہے میرا پڑوسی اچھا برباد ہو رہا، ہونے دو، ہم بہت اونچی اڑان اڑ رہا تھا، ہم سے آگے جا رہا تھا۔ آج ہمیں اپنی پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی ہمیں دوسرے کی خوشی سے پریشانی ہے۔ آج ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم سامنے والے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں۔